بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان بے شک اول الناس زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں لوگوں میں سے بے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے کے، للذین اتبعوہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی تابعداری کی، وہذا النبی اور یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور جو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچا ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایسے مومنوں کا دوست بھی ہے، ان کا کارساز بھی ہے، انہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب دلی خواہش رکھتا ہے طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب وہ جنہیں ہم نے قرآن سے پہلے کتابیں دیں، لو یضلونکم ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو، جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو بن رہا ہے گمراہ کرے، اگر وہ آپ کو ہلاک کرے، گمراہ بمن ہلاک، وما یضلون وہ نہیں ہلاک کر رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور اس کا انہیں شعور بھی نہیں۔ ان آیات کے اندر رب العالمین نے ایک قانون کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں آپ کا گزر چکا ہے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور یہ بار بار گزرا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، بے عینی ہی اسی طرح جس طرح آج ہم میں سے کچھ بندے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد میں سے ہیں، یعنی ہمارا ان کے ساتھ نسبی تعلق ہے، نسب کا، حسب کا تعلق ہے دین کا، نسب کا تعلق ہے نسل کا، خون کا، رشتے کا۔ ان آیات کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو نسبی رشتے ہیں نا، خونی رشتے، وہ تب قابل قدر ہیں، ان کا تب صحیح فائدہ ہے پورا جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار ہو۔ اگر ایمان لے آئے، ایمان نہ لائے تو پھر خونی اور نسبی رشتہ اور تعلق یہ کام نہیں آتا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان دونوں نے وقت کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اور ان کی تابعداری نہیں کی۔ نبی کے ساتھ تعلق بھی ہے، نسب کا تعلق بھی موجود ہے، بیٹے سے بڑا اور کون نسب ہوتا ہے؟ سب سے قریبی نسب ہے باپ اور بیٹے کا، اور جو قرابت ہے دوسرے نمبر پہ بیوی کی قرابت ہے کہ وہ اس کے گھر کا حصہ بن گیا، اہل بیت بن گیا، بندے کی اولاد ہے، بندے کی بیوی ہے، بندے کے والدین ہیں، یہ اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں۔
باقی اس کی پھوپھیاں ہیں، چچے ہیں، خالائیں ہیں، وہ دور کے رشتے ہیں۔ بندہ اگر فوت ہو جائے تو جنہیں مال میں سے سب سے پہلے حصہ ملتا ہے، جن جن کو حصہ ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ رشتے میں بہت قریب ہیں، کیونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے الاقرب فل اقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اسے وراثت ملے گی، جو دور کا ہوگا اسے نہیں ملے گی۔ چچا ہے، رشتہ دار ہے، لیکن والد موجود ہے تو چچے کو وراثت نہیں ملے گی۔ بیٹے موجود ہیں تو بھائیوں کو وراثت، بیٹیاں موجود ہیں بھائیوں کو وراثت، بہنوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ والد والدہ کو ملے گی، بیوی کو ملے گی، اور بیٹی بیٹیوں کو ملے گی جب تک وہ موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے قرابت دار کون ہے؟ والدین، بیوی، اولاد، یہ سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اللہ نے مثال ہی انہیں کی دی۔ اللہ فرماتے ہیں دو کی مثال ہم دیتے ہیں کہ وقت کے دونوں نبی ہیں، لیکن بیویاں ان کی اللہ کی باغیاں ہیں، تو انہیں ان کا خامد ہونا، نبی ہونا اور خامد بھی نبی، وہ انہیں نفع نہیں دے سکا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، کیونکہ ان کا طریقہ وہ نہیں تھا جو نبی کا تھا۔ جب طریقہ نہیں آیا تو اللہ نے اس کے خاندان سے ان کا رشتہ کاٹ دی۔ اس لیے وراثت کا قانون ہے کہ اگر اختلاف دین ہو جائے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، خامد مسلمان ہے، بیوی کافرہ ہو گئی، بیوی مسلمان ہے، خامد کافر ہو گیا کسی وجہ سے، تو انہیں ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملے گی۔ جب دنیا کا مال جو سب سے کم ترین چیز ہے اس میں وہ شریعت انہیں حصے دار نہیں بناتی، تو جنت میں جانے کے لیے کیسے وہ حصے دار بنیں گے؟ نہیں بن سکتے۔ شریعت کا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ اختلاف دینین ہو جائے، قتل آ جائے، موانع ارث پڑھاتے ہیں کہ جو چیزیں وراثت سے محروم کر دیتی ہیں، تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کا دین ایک ہونا، دین ایک ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دعوے دار ہو اس بات کے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو آپ کا صرف زبان سے دعویٰ کر دینا یہ کافی، جب تک کہ وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو سیدنا ابراہیم نے کیا تھا۔ اور وہ پہلے بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے۔ کیوں؟ یہ تو ان کے پڑپوتوں میں آ کے یہودی اور عیسائی ہوئے، وہ تو جد امجد ہیں ان کے، جو بعد میں آئے وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اس لیے تم دونوں کا دعویٰ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے اور تم شرک کرتے ہو۔ نسل تب کام آتی ہے جب عصب کے اندر نبی کی تابعداری کرے گا، دین میں نبی کی تابعداری کرے گا، تو پھر نور علی نور ہے، پھر ان باقیوں کو، امتیوں کو ایک ثواب ملے گا، انہیں دگنا ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورہ، یہ 5واں پارہ حسنات ہی میں نا آخر میں ہے، رب تعالیٰ نے، دیکھو ہے قرآن نہیں ہے، نبی کی بیویوں کے لیے رب تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ جب مطالبہ کیا گیا کہ اب فتوحات ہو گئی ہیں، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی قرابت پہ خوش نہیں ہیں، یہ دنیا کی عیش و عشرت چاہتی ہیں، آپ انہیں عزت کے ساتھ کپڑوں کا جوڑا اور خرچ دیں، انہیں آزاد کر دیں، سرہن سراحن جمیلا، یہ جائیں جدھر مرضی رہیں۔ اور اگر اس بات پہ راضی ہیں کہ ہماری یہ نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ قائم رہے، تو پھر رب فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ ہم انہیں دگنا اجر عطا کریں گے۔ ایک
نبی کی نسبت کا اور ایک ایماندار ہونے کا۔ لیکن اس کے بعد پھر ساتھ ہی وعید بھی سنائی کہ اگر یہ نبی کی رشتہ داری کا، اس کی قرابت کا نعوذ باللہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، پھر RDC یا AC لگ ونجے نا تو بندہ آتا ہوں میں کون پوچھ سکتا جی، بھائی میرا بھائی ہے، میں نے ہے، وزیر ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ میں اشارہ بھی توڑوں گا، ہر خلاف قانون کام کروں گا، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو واقعی کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن رب العالمین کے ہاں یہ قانون نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی اس بنیاد پہ گناہ کرے کہ میرا والد نبی ہے، میرا خاوند نبی ہے، لہذا مجھے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اپنی ذات کی قسم، باقیوں کو اگر ایک گنا سزا دیں گے اسے 2 گنا دیں گے۔ ایک نبی کی نسبت کا فائدہ اٹھا کے گناہ کرنا اس بنیاد پہ کہ آسان آخری نبی دے امتیاں تو او شفاعت کر سن تو ساڈا بیڑا پار ہے، اسی سید ہاں، سن رب نہیں پوچھنا۔ تو رب تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے لیے اعلان کیا ہے ضعفین من العذاب، ہم تمہیں 2 گنا عذاب دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی بھول کے نبی کی نسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ دیکھیں نا جو سمندر کے کنارے میں رہتے ہیں نا تو انہیں ہیرے بھی ملتے ہیں، جواہرات بھی ملتے ہیں، موتی بھی ملتے ہیں، کھیتیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، باغات بھی لگاتے ہیں، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے تباہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، پھر زمینیں ان کی جانوروں سمیت رات کو سوئے ہوتے ہیں تو چارپائیوں سمیت بہ بھی وہی جاتے ہیں، سیلاب کی نظر وہی ہوتے ہیں۔ جو دریا اور سمندر کے کنارے پہ رہ کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جب نقصان ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا نہیں ہوتا، سب سے پہلے انہی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو نبی کی جس کی نسبت زیادہ ہوگی اگر وہ غلط کرے گا تو اسے سزا بھی زیادہ ملے گی۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے جو کر دیا ہے نا، کہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یار یہ آگے پیچھے بس یہ چھوڑو، وہ تھا اس سے ریفلیکٹ کرتا اتنا۔ ان اول الناس بابراہیم الذی نتبعہ، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہوگا چاہے وہ 10,000 سال بعد آئے، وہ ہوگا جو ان کی سچی تابعداری کرے گا، ان کا پروگرام مانے گا۔ اتباع کا مطلب ہے پیچھے چلے گا، اپنی مرضی نہیں، جو راستہ انہوں نے بتلا دیا ہے اسی راستے پہ چلے گا۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اب کیا پتا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، ہم اس وقت تھے نہیں۔ اللہ نے کتنی آسانی کر دی، رب تعالیٰ نے فرمایا آپ میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کا طریقہ وہی ہے جو سیدنا ابراہیم کا تھا۔ آپ چلیں گے میرے نبی کی سنت پہ، ہم آپ کو ابراہیم کے پیچھے چلنے کا بھی ثواب عطا کریں گے، اس کا بھی دیں گے اور اس کا بھی دیں گے۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایماندار جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کے ساتھ ایسی رفاقت ہوئی، ایسی ہوئی کہ آج بھی روضے میں نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا، ایسا ایمان لائے۔ اگر تم بھی اسی طریقے پہ چلو، ایسا ایمان لاؤ، تو قیامت کے دن ہم تمہارے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ واللہ ولی المومنین، قیامت تک آنے والے مومن جو اسی طریقے پہ چلتے رہے۔ تو دیکھیں یہ والذین آمنوا کو اللہ نے الگ ذکر کر کے بتلا دیا کہ جیسے نبی کی تابعداری ہے ایسی نبی کے صحابہ کی بھی تابعداری نبی کی تابعداری ہے۔ واللہ ولی المومنین، صرف نبی کو ماننا، نبی کے صحابہ کو نہ ماننا وہ مومن نہیں۔ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ ولی المومنین، مومن تب بنے گا جب ابراہیم علیہ السلام کی بھی تابعداری کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کی کیسے تابعداری ہوگی؟ اس نبی کی تابعداری کرے گا۔
اور نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے ماننے والوں کی بھی تابعداری کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مومنوں کے ساتھ ہم ان کے قریب ہوں گے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں تمہیں ہلاک کر دیں، گمراہ نہیں، ہلاک کریں گے۔ کیوں کہ وہ تو خود گمراہ ہیں نا، تو خود گمراہ ہیں تو پھر انہوں نے کیا گمراہ ہونا ہے، پہلے ہی سے گمراہ ہیں، وہ خود ہلاک ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اس نبی کو نہ ماننے کا کتنا نقصان ہے، کیونکہ نبی کی نشانیاں بھی تورات زبور انجیل میں موجود تھیں اور نبی کے صحابہ کی بھی موجود تھیں۔ جب انہیں پتہ تھا، اب انہیں پتہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تو کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے، تو وہ یہ چاہتے ہیں ہم اکیلے نہ ہوں، ہمارے ساتھ یہ بھی برباد ہوں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جنت میں جانا نہیں، لہٰذا یہ بھی نہ جائے۔ تو جو ایماندار ہیں انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کبھی نبی کی سنت کے اندر کسی بات میں شک ڈال کے، کبھی اس میں بدعات کی صورت میں، کبھی صحابہ کرام کے اعتراضات اور شبہات کی صورت میں، کبھی اللہ کی توحید کو ختم کر کے شرک کی صورت میں، ایمان کو خراب کرنے والے کام کرواتے ہیں۔ ایسے ایسے شوشے ڈالتے ہیں دل میں کہ جس سے بندہ اللہ کو بھی چھوڑ دے، رسول کو بھی چھوڑ دے، صحابہ کو بھی چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے۔ جب وہ چھوڑ دے گا تو دنیا میں تو ہوا یا نہ ہوا، آخرت میں ہلاک ہو گیا، مارا گیا۔ اور یہی گمراہی ہے، گمراہ ہونے والا بھی ہلاک ہے، اور ہلاک وہی ہوگا جو گمراہ ہو جائے گا، قریب قریب مانے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کا بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کو بھی دھوکا، اللہ کے رسول کو بھی دھوکا، شریعت کو بھی دھوکا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکا اللہ کو نہیں دے رہے، نہ رسول کو دے رہے ہیں، یہ دھوکا اپنے وما یشعرون، اور انہیں پتہ، وہاں پہ بھی وما یشعرون ہے اور یہاں پہ بھی وما یشعرون۔ یہ دھوکا نہ اللہ کو ہے نہ اللہ کے رسول کو ہے، یہ ہلاکت نہ ایمان والوں کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے ہے، یہ ہلاکت بھی انہی کے لیے، یہ دھوکا بھی انہی کے لیے، یہ انہی کے لیے وبال جان بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔